بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان عورتوں کے فقہی مسائل، حج کے احکام، حج کے لغوی معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا کہ ہیں، حج کے شرعی معنی مخصوص مہینے میں خاص افعال و ارکان کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنا، حج کب فرض ہوا؟ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس سال آپ نے حضرت ابوبکر کو امیر الحجاج بنا کر بھیجا تھا اور ان کے بعد حضرت علی کو روانہ کیا تھا کہ وہ سورہ برات کا اعلان کر دے، اور چنانچہ حضرت ابوبکر نے لوگوں کو حج کرایا اور حضرت علی نے سورہ برات کی ابتدائی 40 آیتیں پڑھ کر سنائیں کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک مکہ نہیں آنے پائے گا اور نہ ہی کوئی شخص ننگا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کر سکے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حج کا مشروع ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سورہ آل عمران۔ ترجمہ: اور لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج ایک بار ہے، جو اس سے زیادہ کرے گا وہ نفل ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حاکم۔ حج و عمرہ واجب ہونے کی شرطیں۔ مسلمان خواہ عورت ہو یا مرد، ہر ایک پر حج و عمرہ فرض ہونے کی مندرجہ ذیل شرطیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ نمبر 2، عقل والا ہونا۔ نمبر 3، پاگل یا مجنون نہ ہونا۔ نمبر 4، بالغ ہونا۔ نمبر 4، استطاعت رکھنا۔ اگر چھوٹا بچہ یا بچی حج کرتی ہے تو اس کا حج صحیح ہوگا، لیکن اس سے فرض ساقط نہیں ہوگا۔ عورتوں کے لیے خاص شروط۔ مذکورہ بالا شرطوں کے علاوہ کچھ شرطیں ایسی ہیں جو صرف عورت کے ساتھ خاص ہیں۔ حج و عمرہ کرنے والی عورت کے لیے ان کی رعایت ضروری ہے۔ وہ شرطیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، عورت عدت نہ گزار رہی ہو، چاہے وہ عدت طلاق کی ہو یا شوہر کے وفات کی ہو، اس لیے کہ اس حالت میں عورت کا گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتي بفاحشة مبينة۔ سورۃ الطلاق، آیت نمبر 1۔ ترجمہ: تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں کہ وہ کوئی کھلم کھلا فحش کام کر ڈالیں۔ نمبر 2، عورت کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ حضرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو، اور نہ عورت غیر محرم کے ساتھ سفر کرے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میری عورت حج کرنے جا رہی ہے اور میں غزوہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ پہلے اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اور دوسری صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر ایک دن اور ایک رات کی مسافت کا سفر کرے۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ اس کے علاوہ دوسری بہت سی روایتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عورت کو بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کے لیے بغیر محرم کا حج۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ عورت حج کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس اس کا شوہر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا محرم ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت کیا کرے؟ تو فقہ نے اس صورت میں یہ کہتے ہیں کہ اگر سفر کا راستہ مامون و محفوظ ہے، کسی قسم کا خطرہ کا اندیشہ نہیں ہے اور قابل اطمینان لوگ ساتھ میں ہیں تو وہ حج کر سکتی ہے۔ شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کا حج درست ہوگا لیکن محرم کے بغیر حج کرنے کی وجہ سے گناہگار ٹھہرے گی۔ اس بارے میں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ امام بخاری نے عدی بن حاتم سے روایت نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے فاقے کی شکایت کرنے لگا۔ اس کے بعد دوسرا آدمی آیا، وہ سفر کی شکایت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اے عدی، کیا تم نے مقام حرا دیکھا ہے؟ عدی نے کہا، میں نے دیکھا نہیں لیکن اس کے بارے میں علم ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہاری عمر لمبی رہی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت تنہا مقام حرا سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے گی، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گی۔ عدی کہتے ہیں کہ بعد میں عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ تنہا حرا سے آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی ہے۔ کیا حج کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ اگر عورت کے پاس استطاعت ہے، وہ حج کرنا چاہتی ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لے گی، اور ایسی صورت میں شوہر کو بھی اجازت دینا ضروری ہے، کیونکہ فرض عبادت کی ادائیگی کے لیے مرد کے لیے عورت کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ شوہر کی اطاعت نیک کاموں میں ہے، برے کاموں میں نہیں۔ لیکن اگر راستہ معمول نہیں ہے اور دوران سفر عورت کو پریشانی لاحق ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں شوہر منع کر سکتا ہے۔ البتہ اگر عورت نفلی حج کرنا چاہتی ہے اور شوہر راضی نہیں ہے تو ایسی صورت میں شوہر کی اطاعت کرنا اس کا فرض ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ احرام سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے۔ احرام سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے۔ حائضہ اور نفاس والی عورت بھی غسل کر سکتی ہے۔ امام مسلم نے روایت نقل کی ہے کہ اسماء بنت عمیس نے مقام ذی الحلیفہ میں محمد بن ابوبکر کو جنم دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج کر پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے ان سے فرمایا، تم غسل کر کے خون کی جگہ اپنی باندھ لو اور احرام پہن لو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نفاس اور حیض والی عورتیں غسل کر کے احرام پہن لیں گی اور بیت اللہ کے طواف کے سوا باقی تمام ارکان ادا کریں گی۔ جب وہ پاک و صاف ہو جائیں تو بیت اللہ کا طواف بھی کریں۔ بحوالہ ترمذی و ابو داود۔ احرام سے پہلے خوشبو استعمال کرنا، ناخن کاٹنا، بال سنوارنا، بغل کے بال صاف کرنا جائز ہے۔ عورت کا احرام کیسا ہو؟ عورت جس لباس میں چاہے احرام باندھ سکتی ہے۔ اس کے لیے احرام کے دوران کسی خاص لباس کی پابندی نہیں ہے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ خوبصورت اور جاذب نظر لباس میں احرام نہ باندھے، چونکہ حج کے دوران مردوں کے ساتھ عورتوں کا اختلاط رہتا ہے، لہذا اسے ایسے سادہ کپڑے میں ہونا چاہیے جو فتنے کا سبب نہ بن سکے۔ فتویٰ شیخ ابن باز۔ ہاں، وہ ہاتھ میں دستانہ نہیں پہنے گی اور نہ ہی اپنے چہرے کو ڈھکے گی، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محرم عورت نہ ہی نقاب پہنے گی اور نہ ہی دستانہ، البتہ اگر غیر محرم سامنے آ جائے تو چہرے پر کوئی کپڑا لٹکا لینا
یا کسی اور چیز سے منہ چھپانا جائز ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور لوگوں کے قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے۔ جب لوگ ہمارے سامنے آ جاتے تو ہم اپنی چادریں چہروں پر لٹکا لیتی، جب وہ گزر جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتے۔ بہوالا سنن ابی داؤد و ابن ماجہ۔ احرام پہننے کے بعد خوشبو لگانا، خوشبودار تیل سر میں لگانا، ناخن کاٹنا، بال صاف کرنا، سرما لگانا، یہ سب منع ہے۔ ممنوعات احرام۔ احرام کی حالت میں حاجیوں کے لیے خواہ مرد ہو یا عورت مندرجہ ذیل باتیں منع ہیں۔ نمبر 1 جمع کرنا، نمبر 2 عام گناہ کا کام کرنا یا فحش باتیں کرنا، نافرمانی کرنا، نمبر 3 لڑائی جھگڑا کرنا، نمبر 4 خشکی کا شکار کرنا، نمبر 5 سر منانا، بال کتروانا، ناخن کاٹنا، نمبر 6 نکاح کرنا، نمبر 8 نکاح کا پیغام دینا، نمبر 9 خوشبو لگانا، نمبر 10 برف کمیلا یا زعفران سے رنگا ہوا کپڑا پہننا، نمبر 11 شکاری کی کسی طرح کی مدد کرنا یا شکار بتانا، نمبر 12 جو شکار محرم نے کیا ہو یا اس نے کسی قسم کی مدد دی ہو یا اس کے لیے کیا گیا ہو اس کا کھانا، نمبر 13 جو پرندے شکار کیے جاتے ہیں ان کے انڈے کھانا، نمبر 14 عورت کا چہرے پر نقاب ڈالنا، نمبر 15 دستانہ پہننا۔ فدیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم عورت کو جن باتوں سے منع کیا ہے اگر ان میں سے کوئی کر ڈالے، مثلا خوشبو استعمال کر لیا یا بال کاٹ لیے یا ناخن کاٹ لیے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں اس پر فدیہ واجب ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196۔ ترجمہ: بس تم میں سے جو مریض ہو، اس کے سر میں تکلیف ہو، اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی کرے۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال میں احرام میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور فرمایا تمہارے سر کی جوؤں نے تم کو بہت اذیت دے رکھی ہے۔ اس پر میں نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا بال منڈا دو، پھر ایک بکری ذبح کرو یا 3 دن روزہ رکھو یا 3 دن ساڑھ کھانا 6 مسکینوں کو کھلاؤ۔ حالت احرام میں جو چیزیں مباح ہے: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 سر کھجلانا، نمبر 3 بوقت ضرورت سینگی لگوانا، خواہ اس کے لیے پیچھے کے بال مونڈنے کیوں نہ پڑے، نمبر 4 پھول سونگھنا اور ٹوٹے ہوئے ناخن الگ کر دینا، نمبر 5 چھتری یا خیمے سے سایہ کرنا، نمبر 6 کمر بند استعمال کرنا، نمبر 7 موذی جانور کا مارنا۔ حج کے اقسام۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: افراد، قران، تمتع۔ نمبر 1 افراد، صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جائے اور پورے مناسک حج ادا کر کے 10ویں ذی الحجہ کو مینا میں احرام کھول دیا جائے۔ اس میں عمرہ نہیں ہے اور نہ ہی قربانی ہے، البتہ دل میں صرف حج کی نیت کرے گی اور احرام باندھتے وقت اس طرح کہے گی لبیک حجہ۔ نمبر 2 قران، وہ حج ہے جس میں حج اور عمرے کا ایک ہی ساتھ احرام باندھا جائے اور احرام کے وقت لبیک حجۃ عمرہ پکارا جائے۔ اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا جائے گا جب تک 10ویں ذی الحجہ کو قربانی اور طواف زیارت سے فارغ نہ ہو لیا جائے۔ نوٹ: حج قران اور افراد میں ایک ہی سعی کافی ہے، دوبارہ سعی کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3 تمتع، وہ حج ہے جس میں میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اور مکہ آنے کے بعد طواف بیت اللہ اور صفا مروہ کے درمیان سعی سے فراغت کے بعد حلق یا تقصیر کروا کر احرام کھول دیا جاتا ہے۔ اب عمرہ پورا ہو گیا
اور احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب 8ویں ذی الحجہ تک تمام مباح چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر 8ویں ذی الحجہ کو حج کے لیے احرام باندھا جائے گا اور حج کے تمام ارکان ادا کرنے کے بعد احرام کھولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔